اس کے الفاظ اور معنی آسمانی اور الہامی ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ تو جب خالق خود کچھ کہے تو اس میں کسی غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ ابھی اس سطح پر نہیں پہنچی ہو کہ ہم ان الفاظ کے معنی درست طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسی چیز کو لے کر اکثر غیر مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطیاں ہیں جو وہ نہایت دھڑلے سے اور ڈھٹائی سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ ساری مہم باقاعدہ پلان کر کے چلائی جاتی ہے، اور جو مسلمان عربی کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ انہی معروضات کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بس ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم ان سے رہنمائی لینے میں کوئی آر نہ سمجھیں۔ ناظرین، ہوا یوں کہ ایک عیسائی شخص ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈ لی ہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے عربی گرامر کی 20 سے زائد غلطیاں نظر آئیں۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتاؤں گا۔ اس شخص نے پھر ایک آیت پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہی چیز سورہ بقرہ میں لکھی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک میں صابئون اور دوسری آیت میں صابئین لکھا ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ ایسی ہی چیز سورہ طٰہٰ میں ہے، اس میں حازانہ کی جگہ حازین آنا چاہیے، اور ایسی ہی 20 سے زائد غلطیاں ہیں جو میں نے ڈھونڈی ہیں۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون اور الصابئین؟ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص کو کوئی جواب دیتے، منتظم نے مناسب سمجھا کہ وہ اس کو ایک ہی سوال تک محدود کر دے، اور اسے بولا، بھائی آپ ایک وقت میں ایک ہی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک قطار بنی ہے اور لوگ اپنے اپنے سوال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے صرف پہلے سوال کا ہی جواب دیا جائے گا، دوسرے کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا کہ آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا وہ کتاب الفادی کی نہیں ہے جس کا نام ہے کہ کیا قرآن صحیح ہے؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا، تو ڈاکٹر صاحب نے عذرائے تفنن کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لی تھی، الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے۔ پورا ہال تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب مجھے کتاب کو پتہ چل گیا ہے، تو میں آپ کو تمام 20 کے 20 سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ نے اپنی طرف سے غلطیاں نکال رکھی ہیں۔ The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20 inshallah. Inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے لی گئی ہے۔ آپ جو ماڈرن عربی دیکھتے ہیں، اس کی گرامر ساری کی ساری قرآن پاک سے ہی دیکھ کر لکھی گئی، کیونکہ عربی لٹریچر کی سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کو آپ گرامر کی ٹیکسٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب تمام گرامر قرآن سے لی گئی تو قرآن کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔